آج کون سی آیت ہے؟ ہم ایک آیت ابھی ختم نہیں کر سکے تھے. تلاوت کہاں تک ہو چکی ہے؟ پیچھے رہ گیا ہے. ہاں اچھا، تو یہاں سے شروع کرنی چاہیے نئی تلاوت. پہلے رکوع کی تلاوت نہیں ہوئی تھی؟ ہو چکی ہے. تو اگلی تلاوت پھر یہاں سے شروع ہوگی، ایک سے. یا ایھا الذین آمنو. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقكم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى
يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ذالکم فسق تک ہو چکا تھا نا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی. آج کے دن کفار تمہارے دین سے متعلق مایوس ہو چکے ہیں. فلا تخشوہم واخشونی، بس ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے اپنا دین تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور اتممت علیکم تم پر تمام کر دی ہے نعمتی اپنی نعمت. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام دین پر راضی ہو گیا ہوں، یعنی اسے میں نے پسند فرما لیا ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ، بس جو کوئی مجبور ہو جائے بھوک سے، غیر متجانف لاسم، اور گناہ کی طرف اس میں میلان نہ پایا جاتا ہو، جھکنے والا نہ ہو گناہ کی طرف. فإن اللہ غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے. یہاں تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، بس ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. ان دونوں باتوں کا آپس کا کیا جوڑ ہے؟ دین سے کیوں مایوس ہو گئے ہیں؟ دعویٰ تو یہ ہے کہ دین کمال کو پہنچ گیا ہے، نعمت تمام ہو گئی، اور اس موقع پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ مایوس ہو گئے ہیں اور تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. کیا رشتہ ہے جی؟ بتائیں آپ. مسز ہیں اور کیوں مسز بشیر خواجہ، آپ کو بھی کچھ سمجھ آئی کہ نہیں پتہ چلا؟ آپ مشورہ دیں امام صاحب، کیا بات ہے یہ؟ ان لوگوں کو دین سے ہٹا نہیں سکتے، اور یہ دین ایسا غالب ہے جو کفر پر غالب آ جائے.
یہ اگر بات ہو تو پھر ڈرنے کا پھر کیا موقع ہے ان سے؟ پھر تو ان کو ہاتھ کھینچ لینا چاہیے، الگ ہو جانا چاہیے۔ وہ ہم وقت اس تلاش میں رہتے تھے کہ اس دین کے رخنے نکالیں، اور دین ابھی نازل ہو رہا تھا، اور تمام باتیں ابھی تک ظاہر نہیں فرمائی گئی تھیں، اس لیے مختلف منزلوں پر مختلف ان کے اعتراض اٹھتے رہتے تھے، اور بعد میں ان کے جواب آتے رہے۔ چنانچہ اسی لیے مفسرین کو یہ دھوکہ لگا کہ قرآن کریم دشمن کے اعتراضات کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کے نتیجے میں نازل ہو رہا ہے۔ قرآن کریم یہ دعویٰ فرما رہا ہے یہاں کہ اس کے درجہ کمال تک پہنچنے میں ایک وقت لگنا تھا، اور آج جب ہم نے تمام شریعت کے احکامات کھول کر بیان کر دیے ہیں تو اس پہلو سے مایوس ہو گئے ہیں کہ لاجک کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، کتابی دلائل کے اعتبار سے اب وہ تم پر غالب آ سکیں، تمہارے اندر حقیقی رخنہ نکال سکیں۔ اور جب یہ مایوسی ہوتی ہے پھر تلواریں اٹھتی ہیں زیادہ زور سے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ اب ان کے پاس سوائے تلوار کے کچھ باقی نہیں رہا، انہوں نے پورا زور لگانا ہے کہ تمہیں ملیا میٹ کر دیں، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اب یہ دین مٹنے والا نہیں رہا اور کامل ہو گیا ہے۔ پہلے ہم جو دلائل سے اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، اب اس معاملے میں ہمارے بس ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ یہ تمام انبیاء کی مخالفت کا راز ہے، ہوتی تو آغاز ہی سے ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غالب آنے والا دین ہے، مگر جب آخر پر بالکل ختم ہو جاتی ہیں سب کوششیں، مایوس ہو جاتے ہیں، انفرادی مظالم کام نہیں آتے، تب پھر قومی سطح کے اوپر بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں خوشخبری دی ہے ساتھ ڈرا دیا ہے، اور ڈرایا ہے اپنے آپ سے کہ تم غلطی سے ان سے نہ ڈر جانا، اگر ان سے ڈرو گے تو اپنے دین کو تم تبدیل کرو گے، اگر ان سے ڈرو گے تو تمہارے دین کو تمہارے اپنے ہاتھوں سے خطرہ ہوگا۔ اس لیے مجھ سے ڈرو اور ان کی پرواہ نہ کرو، پھر میں ذمہ دار ہوں، تمہیں ان کے شر سے بچاؤں گا، اور تم جیسا کہ ترقیاں تمہارے لیے مقدر ہیں، تم ترقی پر ترقی کرتے چلے جاؤ گے۔ یہ جملہ معترضہ ایک بیچ میں آ گیا ہے۔ جملہ معترضہ کا محاورہ بڑا بیہودہ سا ہے، مگر مراد اس سے یہی ہوتی ہے کہ ایک کلام کے تسلسل میں ایک بات بیچ میں کہنی پڑے تو ذرا سا دم لے کر وہ بات کہہ دی اور پھر پہلا کلام وہیں سے جاری۔ تو یہ بیچ میں آیا ہے شریعت کے احکامات کی تفصیل بیان کرنے کے بعد، کہ یہ جو کھانے پینے کے جائز کیا ناجائز، پہلے اس سے تمام احکامات گزر چکے ہیں۔ اس میں شادی بیاہ کے حقوق، یتامہ کے حقوق، بیوگان کے حقوق، سوسائٹی پہ ایک دوسرے کے حقوق، مال کھانے نہ کھانے سے متعلق، کس طریق سے کھانا ہے کس طریق سے نہیں کھانا، تمام تفاصیل شریعت کی بیان ہونے کے بعد یہ فرمایا گیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب دوسرا سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اتمام نعمت اور اکمال دین میں کیا فرق ہے؟ یہ دو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یا الگ الگ چیزیں ہیں؟ کیوں جی؟ توبہ تم بتاؤ، پتہ لگا کہ نہیں؟ اور ماجد صاحب آپ بتائیں، اب آپ کی باری آئی ہے، ایک ہی چیز کے آپ بتائیں شیخ صاحب۔ میں تو یہ نبوت وغیرہ کیا؟ نعمت جو ہے اس میں تو نبوت وغیرہ کے مقامات آتے ہیں، اور کمال میں وہ دینی مسائل جو ہیں ان کا ذکر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ یہ آپ کی بات درست ہے، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، ایک نہیں ہیں۔ اتمام نعمت کا محاورہ قرآن کریم نے پچھلے تمام انبیاء کے حوالے سے کیا ہوا ہے، ہم نے ان پر نعمت تمام کر دی۔ اس لیے نعمت تمام کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کامل ہو گئی۔ نعمت تمام کرنے کا مطلب ہے کہ جو نعمتیں انسان کے لیے مقدر ہیں ان کے بالا درجے تک وہ پہنچا دیا ان کو، یعنی نبوت کے دائرے میں داخل ہو گئے۔
بس اتمام نعمت سے مراد نبوت کے دائرے میں قدم رکھنا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے احسان سے وہاں تک پہنچ جانا، اور کسی پہلے نبی کے متعلق اکمال دین کا لفظ نہیں آیا۔ یہ بات میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ غلطی سے لوگ کہتے ہیں جی اتمام دین ہو گیا، اتمام نعمت ہو گیا، اب ضرورت نہیں۔ اتمام نعمت اور چیز ہے، وہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اکمال دین کبھی نہیں ہوا۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم ہیں اکمال دین کے اعتبار سے۔ آپ کے بعد اب کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو دین میں اضافہ کر سکے یا دین میں کمی کر سکے۔ سمجھ گئے مطلب؟ اب ہے من اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف للاسم، اس سے مراد یہ ہے کہ حرام چیزیں بعض شرطوں کے ساتھ بعض حالات میں کھائی جا سکتی ہیں، یعنی اگر بھوک اس حد تک پہنچ جائے کہ فاقہ کشی کے نتیجے میں موت کا خطرہ درپیش ہو، تو اس وقت اس مجبوری سے کہ جان بچانا اللہ تعالیٰ کی نے فرض فرما دیا ہے، شوق کے بغیر حرام چیز میں منہ مارے، مگر محض اتنا جتنا ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہو، بس اس سے آگے نہ بڑھے۔ اب یہاں سور کے متعلق ہی عموماً کہا جاتا ہے، مگر سور کے علاوہ بھی جتنے بھی حرام چیزیں ہیں، جان بچانے کے لیے ان کا اس حد تک استعمال کہ وہ زندگی بچانے کے لیے ضروری ہو، وہ سب اس میں داخل ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ یعنی منع تو ہے ہی، مگر اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں بخشش سے کام لے گا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ ایک تو یہ مطلب ہے، دوسرا یہ کہ یہ جو استثناء مقرر فرمایا ہے، یہ اس بات کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس کی صفت غفاریت اور رحیمیت اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اس حد تک ابتلا میں نہ ڈالا جائے، موت سے پہلے پہلے کچھ ان کے لیے چھوٹ کر دی جائے۔ یسألونک ماذا احل لہم، اب اتنی چیزیں حرام ہو گئیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ پیچھے راہ کیا ہے ہمارے لیے، فلاں چیز حرام، فلاں چیز حرام، چوٹ لگا ہوا، سینگ سے مارا ہوا اور جانور کا چبایا ہوا وغیرہ وغیرہ۔ تو سوال بڑا دلچسپ اٹھا ہے پھر، یسألونک ماذا احل لہم، کہتے ہیں حرام تو سمجھ گیا، حلال کیا رہ گیا باقی؟ حالانکہ حرام کی تفصیل زیادہ بیان ہوئی ہے، حرام ہے بہت تھوڑا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سوال اٹھا کر اس کا جواب دے دیا۔ قل احل لکم الطیبات، اسے کہہ دو کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور پاکیزہ چیزیں ہی حلال ہونی چاہیے۔ تم ناپاک چیزوں کی حلت چاہتے ہو؟ کوئی بھی ایسی چیز جس کو حرام کیا گیا ہے طیبات کی ذیل میں نہیں آ رہی، یہ اعلان ہے۔ اور تمہیں بچانے کے لیے ہر قسم کی گندگی اور خطرات سے، اب یہ جتنے جانوروں کے مارے ہوئے کھائے ہوئے گندے ہیں، ان میں ہزار قسم کے جراثیم اور کئی قسم کی بیماریاں ان کے لعاب سے بھی آ جاتی ہیں جانوروں کے، اور سینگ سے مار کر چلا گیا، کیا پتہ کب مرا ہے، اور اسی جگہ جراثیم اکٹھے ہو کے سارے جسم میں زہر پھیلانے لگ جاتے ہیں۔ تو طیبات نہیں رہتی وہ چیزیں، چوٹ لگ کے مرا ہو، دم گھٹ کے مرا ہو، جو بھی ذریعے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں صرف غیر طیب چیزیں منع فرمائی گئی ہیں، طیبات سے تمہیں نہیں روکا گیا۔ اور اسی اصول کے تابع وما علمتم من الجوارح، اور جب تم شکاری جانوروں کو کچھ سکھاتے ہو کہ کیسے شکار کرنا ہے، مکلبین، یعنی شکاری جانوروں کو علمتم مکلبین، ان کو شکار کے اصول کی پریکٹس دلاتے ہوئے ان کو اس بات پہ مکلب کر لیتے ہو، وہ سیکھ لیتے ہیں اس کو۔
तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, जैसा तुम्हें खुदा ने सिखाया है ये तरीक़ा वैसा ही तुम उनको सिखाते हो। इसका मतलब है कि ये जो फ़न है जानवरों से शिकार करने का, ये भी एक किस्म का इल्हामी फ़न है। अल्लाह ताला ही ने इस तरफ तवज्जो दिलाई और अल्लाह ताला ही ने आगाज़ में ये तरीक़ सिखाया कि इस तरह बाज़ों को, हालांकि बाज़ के मुतल्लिक़ अज़ खुद आदमी सोच भी नहीं सकता कि बाज़ को काबू करके उससे शिकार खिलवाए। फिर आप सोच सकते हैं? अब जबकि हम देखते हैं तसव्वुर ही नहीं जा सकता इस तरफ कि बाज़ों से शिकार खिलवाया जाए, इसलिए इल्हामी है। और जिन जानवरों से शिकार खेला जाता है वही हैं जो शिकार के काबिल हैं, जो काबू आ सकते हैं। बाकी जानवरों में से आज तक भी जो मर्ज़ी कोशिश कर लें उनके ज़रिए वो शिकार खेलने में नाकाम है। तो इसलिए ये सिखाए हुए तरीक़े हैं सब अल्लाह ताला की तरफ से। एक तरफ जानवरों में सलाहियत बख्शी कि तुम्हें जब इंसान काबू करेंगे तो काबू आ जाना, दूसरी तरफ इंसानों को उस तरीक़ा सिखा दिया, इस तरीक़े से इनसे काम लो। फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, उसमें से खाओ जो तुम्हारे लिए रोक रखें। अगर बाज़ जानवर ख़ुद खा लें और उनका छोड़ा हुआ गंद बचा हो वो हराम है, क्योंकि वो उसी तरह वाशी जानवरों के छोड़े हुए के ताबे आ जाता है। जो सिखाया जाता है वो ये है कि वो पंजा रख कर बैठ जाते हैं। अक्सर जानवर भी ज़िंदा होता है, उसको नोचते फाड़ते नहीं हैं, बल्कि मगर भागने नहीं देते उसको। हिरन का भी इस तरह शिकार करते हैं, हिरन की आंखें नोच लेते हैं वो, और उसके ऊपर बड़े बड़े बाज, उसके ऊपर बाज नहीं, वो क्या कहते हैं उन जानवरों को, उक़ाब, बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। जर्मनी में हमने देखा था, वो उक़ाब एक बहुत बड़ा उसी हिरन को शिकार करने वाला, वो जाता है उसकी आँखों पे हमला करता है और उसको यूँ बंद करके पंजे के नीचे वही रख लेता है। फिर जब शिकारी पहुँचता है उसको ज़िबा कर सकता है वो। तो अमसका से ये मुराद है कि जो तुम्हारे लिए ज़िंदा हालत में रोकी रखें। वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि, तो फिर अल्लाह का इसम उस पर पढ़ लिया करो। इसमें रोके रखने में ज़िंदा रहने की शर्त नहीं है, ये मैंने ज़िम्नन ज़िक्र किया था। जो भी रुका हुआ है अगर मर भी जाए तो अल्लाह का नाम पढ़ के वो जायज़ है। बल्कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम शिकार छोड़ते हो तो उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। जिस तरह गोली मारने से पहले या गुलेला मारने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, और उस वक्त अगर जानवर मर भी जाए तो उससे समझा जाता है बिस्मिल्लाह पढ़ी हुई है। बिस्मिल्लाह तो अल्लाह से इजाज़त इंसान ने लेनी है। छुरी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता या गोली को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे याद दहानी है कि अल्लाह मालिक है ज़िंदगी का, उसकी इजाज़त के बग़ैर कोई जान नहीं लेनी। बस ये मफ़हूम है इस बिस्मिल्लाह पढ़ने का। और वो यहाँ भी सादिक़ आता है, जानवरों पर उनको छोड़ने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली जाए तो जो इसको वो रोकें, रोकना तो बहरहाल शर्त है, ख़ुद फाड़ के खाना ना शुरू करें, उस पर खाना जायज़ है। अगर ज़िंदा हो तो हलाल करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ली, और पहले पढ़ने के बावजूद दोबारा पढ़ना और भी ज़्यादा पक्का कर देता है। तो आम दस्तूर यही होना चाहिए। ज़िमनन गुलेले के मुतालिक मैं बताना चाहता हूँ कि गुलेले का रोका हुआ मरा हुआ जानवर जब बिस्मिल्लाह भी पढ़ लो मेरे नज़दीक हराम है, क्योंकि गुलेला ज़ख़म नहीं पैदा करता और खून नहीं बहाता। और ज़िबा के मफ़हूम में और जानवर को हलाल करने के मफ़हूम में बुनियादी बात उसका खून बहाना है, और चोट से जो मरता है गुलेले से मरने वाला उसके ज़्यादा मुशाबे है, खा मारा इंसान नहीं हो। इसलिए वो जो पहुँचने से पहले पहले मर चुका हो उसको ज़िबा जितना मर्ज़ी कर लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़िंदा रहे अगर तो फिर ठीक है, फिर उसको ज़िबा कर लो, फिर वो जायज़ बन जाता है। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह ताला हिसाब लेने में
بہت تیز ہے، یہ حساب کرنے میں بہت تیز ہے. الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمام طیبات تم پر جائز قرار دے دی گئی ہیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی جا چکی ہے پہلے، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. یہ جو ہے مسلمان، اس کو تو کہہ دیا کہ تم ان کا کھانا بے شک کھا لو. اہل کتاب تو اجازت مانگ ہی نہیں رہے مسلمانوں سے، ان کو اس سے کیا قرآن اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ پھر یہ کیا بحث اٹھا دی کہ وہ طعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. یہ نہ بھی ہوتا تو کیا فرق پڑنا تھا؟ اس آیت کے نتیجے میں تو اہل کتاب نے کھانا نہیں کھانا مسلمانوں کا. کیوں جی؟ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا، قرآن کہے تو ہم کھانا کھائیں مسلمانوں کا. اشرف صاحب اب دماغ دوبارہ لڑائیں اپنا. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن شریف کا یہ زیادہ تفسیر نہیں ہے، مگر ترجمہ پڑھنے میں یہ بات لازماً داخل ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا ایک مفہوم ذہن نشین ہو جائے. وہ ترجمہ ہے، ورنہ کچھ اور چیز ہے، ترجمہ نہیں ہے. تو یہ جو وَحِلُّ لَهُمْ، یہ جو بریکٹ بنائی گئی ہے، یہ کیا حکمت ہے، کیا پیغام ملتا ہے؟ ایک تو یہ پیغام ملتا ہے کہ ان کا سارا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں. وہ کھانا جو تمہارے حلال کے مطابق ہے وہ جائز ہے. وہ جو تمہارے ہاں بھی حلال ہے اور ان کے ہاں بھی حلال ہے، جس کے لیے ان کو اجازت دینی پڑے گی کسی اور کی بھی. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے بھی حلال ہے، اس لیے وہ خود بھی کھا سکتے ہیں تمہارا کھانا. اس لیے بعض عیسائی سور کھاتے ہیں تو کوئی کہہ دے کہ طعامہم حل لکم کتاب ہے، ان کا کھانا ہی ہے، یہ ہمارے لیے جائز ہو گیا. یا بغیر ذبح کیے دم گھونٹ کے جس طرح چوزے مارا کرتے تھے، اب تو یہ رواج ہٹ گیا ہے، لیکن پہلے زمانے میں اس کی گردن مروڑ کر اس کا خون بہائے بغیر چوزا مار دیا کرتے تھے. اور اس زمانے میں ہم یہاں کبھی بھی ہوٹلوں میں چوزا نہیں کھاتے تھے، کیونکہ یہ قطعی طور پر حرام ہے، دم گھٹا ہوا ہے. بعد میں یہ رواج بدل گیا اور اب وہ ذبح کرتے ہیں، خواہ بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھیں، وہ ہم پھر خود پڑھتے ہیں. لیکن ہمیں تو خدا کے فضل سے یہاں اس سارے علاقے میں حلال گوشت مہیا ہو جاتا ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں جو مسلمان دوسری جگہ رہتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خون بہایا ہوا ہو اور انسان کے استعمال کی خاطر مارا گیا ہو خون بہا کر، تو بسم اللہ پڑھ کر وہ جائز ہے. بس طعامہم حل لکم وطعامکم حل لہم، طعامہم حل لکم وطعامکم حل لہم میں یہ ہرگز مراد نہیں کہ ان کا سارا کھانا تمہارے لیے جائز اور تمہارا سارا کھانا ان کے لیے جائز. وہ تو اجازت لیتے ہی نہیں. یہ ہے کہ وہ کھانا جو ان کے ہاں بھی جائز ہے اور تمہارے ہاں بھی جائز ہے، جو قدر مشترک ہے، وہاں کسی کو کسی اور اجازت کی ضرورت نہیں. وہ بھی سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور تم سمجھتے ہو یہ ٹھیک ہے. وہ کھانا ہے جو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. دوسرا اس میں ایک ایسی شرط لگا دی گئی ہے جو کئی دفعہ قوموں کے آپس کے تعلقات کی صورت میں قابل توجہ ہو جاتی ہے. بعض دفعہ بعض قومیں بعض لوگوں کے کھانوں کو بائیکاٹ کر دیتی ہیں. اس وقت وہ ان کا کھانا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا. پھر ہندوستان میں ایسے واقعات ہوا کرتے تھے. حضرت مسلم ماؤد عام طور پر ہندوؤں کا وہ کھانا جو گوشت سے تعلق، وہ تو کھاتے نہیں تھے گوشت، اس لیے اس آیت کے تابع اہل کتاب کا دائرہ بھی وسیع ہو جاتا ہے. وہ کھانے جو تمہارے ہاں جائز ہیں اور ان کے خلاف کوئی اور بات نہیں ہے، وہ کسی نے بھی پکایا ہو اگر وہ صاف ستھرا ہے اور طیب کے اندر آتا ہے وہ جائز ہے. تو اس لیے ہندوؤں کی پکی ہوئی چیزیں، ان کے بنے ہوئے پکوڑے، ان کی بنے ہوئی مٹھائیاں وغیرہ،
پہلے بھی کھاتے تھے، اب بھی کھاتے ہیں، لیکن جب ہندوؤں نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا تو حضرت مسلم موعود نے ان کا بائیکاٹ کروا دیا. انہوں نے کہا قرآن کے مطابق اب اجازت نہیں ہے، کیونکہ واہ حالیہ بن جاتی ہے اس صورت میں. ان کا کھانا تمہارے لیے اس وقت تک جائز ہے جب تک تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے. یعنی جب حال یہ ہو کہ تمہارا کھانا بھی ان کے لیے جائز ہے. اس لیے برابر کی چوٹ ہوگی. اگر وہ تم سے نفرت کریں اور تمہارا کھانا چھوڑ دیں تو پھر بغیرتی ہوگی یا اقتصادی لحاظ سے خودکشی ہوگی کہ تم ان کی چیزیں کھاتے رہو اور وہ تمہاری چیزیں نہ کھائیں. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں اب طیبات کے مقابل پر جو دوسرے رشتوں کا پہلے بیان آ چکا ہے ان میں طیبات کی بجائے محسنات کا لفظ استعمال ہوا ہے. وہ عورتیں جو پاک دامن ہوں، مومنوں میں سے ہوں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں کہ ان سے شادی کرو. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. اب یہ بہت اہم شرط ہے جس کو نظر انداز کر کے مغرب میں لوگ شادیاں کر لیتے ہیں. کہتے ہیں اہل کتاب کی عورتوں سے شادی جائز ہے، وہ یہ لفظ بھول جاتے ہیں والمحصنات ہو. صرف مومنوں کے ساتھ نہیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب ہے. اب سوال یہ ہے کہ کتنی محسنات باقی رہ گئی ہیں یہاں جن سے شادیاں ہو سکتی ہیں. اس لیے جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے میں کہتا ہوں میں عالم الغیب تو نہیں ہوں، مگر تمہیں میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ شرط ہے. اس لیے اگر تمہیں تسلی ہے اور یقین ہے کہ ایک پاک دامن شریف النفس لڑکی ہے تو تمہیں میں نہیں روک سکتا، لیکن یہ تسلی کرنا تمہارا کام ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے تمام احمدی جو مغرب میں رہتے ہیں، خواہ یورپ ہو یا امریکہ، اور دوسرے بھی جو باہر دوسری دنیا میں رہتے ہیں، وہاں بھی یہی حالات ہیں، جاپان وغیرہ، کوریا، ہر جگہ. ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کا کوئی لفظ بھی زائد نہیں، اور بہت ہی اہم توجہات کو پھیرنے والا لفظ بعض موقع پر بعض الفاظ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. فرمایا مومنات جائز نہیں ہے، صرف محصنات من المومنات، مومنوں سے بھی پاک دامن. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں ان کی بھی محصنات بیویاں من قبلکم، یعنی اہل کتاب جو تم سے پہلے گزر چکی، ان کو کتاب دی گئی تھی. اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین، جب تم ان کو ان کے حق مہر ادا کر دو. محسنین، یہاں محسنین کی ایک دوسری تعریف آ جاتی ہے. محسنین کا ایک تو مطلب ہے جب شادی نہ ہو تو پاک دامن ہو، دوسری ہے کہ شادی کی حفاظت میں آ کر پھر بھی وہ پاک دامن ہی رہتی ہیں. تو یہ خیال نہیں ہے کہ پہلے پاک دامن تھی شادی کے بعد پاک دامن نہیں رہیں. جو شادی سے پہلے محسنہ ہے وہ شادی کے بعد بھی خدا کی نظر میں محسنہ ہی ہے. غیر مصافحین، محض اپنی جنسی خواہشات کو مٹانے کی خاطر نہیں. ولا متخذی اخدان، اور نہ مخفی دوست بناتے ہوئے. یہ شرطیں پیش نظر رکھو. اب یہاں آتا ہے اب مخفی دوست سے مراد یہاں ڈیٹنگ ہے. یہاں ڈیٹنگ ہے اور باہر اور قسم کی ہیں رسمیں. تو یہ اگر تم لوگ یہ کہ جی ہم نے شادی کرنی ہے اس لیے ہم سب کچھ کر گزریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہم اجازت دے رہے ہیں وہ اس کے خلاف ہے، کیونکہ اس کے ساتھ یہ بھی شرط لگا دی ہے کہ جو حق مہر ہے وہ ادا کر دو. اب یہ جو شرط آ گئی ہے اس نے ایک الجھن پیدا کر دی. کیا سب لوگ اپنی بیویوں کو حق مہر شروع میں ادا کر دیتے ہیں؟ مشرف صاحب
اب آپ نے بڑے عمدگی سے اپنا نام لیے بغیر بات کھول دی کہ اکثر تو دیتے ہی نہیں. اچھا پوچھنے کی جو حق مہر ہے وہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ پہلے دے دو، لیکن اس آیت سے یہ بظاہر نظر آتا ہے کہ ان کو اجورہن ان کو دے چکے ہو تم. دراصل یہ عہد ہے جو جہاں مراد ہے، کھلم کھلا مومن کا جو عہد ہے، عدت المومن کا اخذ الکفے والا محاورہ ہے کہ جب تم نے حق مہر باندھ دیا تو ایسے ہی ہو گیا جیسے دے دیا، اور اگر نہ دو اور بیوی کہے کہ تم نے گھر میں نہیں گھسنا جب تک نہ دو تو اس کو حق ہوگا. اس لیے حق مہر جو باندھا جاتا ہے وہ قطعی ہے، اس میں کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، وہ لازماً دینا ہوگا، اور اتنا یقینی ہو جائے تو پھر تمہارے تعلقات جائز ہیں، ورنہ نہیں. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو بھی ایمان کا انکار کر دے تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا. ایمان کا انکار کر دے سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو قرآن کریم میں دوسرے محاوروں میں تو لا یؤمنو اور یہ کفرہ ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. خدا کا انکار، رسول کا انکار، کتاب کا انکار، یہ چیزیں تو آتی ہیں. پھر ایمان کا انکار، اس کا کیا مطلب ہے؟ معلوم ہوتا ہے آپ لوگ تبلیغ نہیں کرتے بالکل. عمل کرنا چھوڑ دیں. جو نہیں، جو دعوت اللہ کرنے والے ہیں ان کو فوراً اس کا مطلب سمجھ آ جانا چاہیے. بسا اوقات آپ جب دعوت اللہ کرتے ہیں لوگوں کو یقین دلا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم سچا مان لیتے ہیں، پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان کا انکار کر دے کہ سچائی ہے مگر ایمان لانا ضروری نہیں، اس کا کوئی عمل بھی پھر کارآمد نہیں رہتا، وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے ایمان کا انکار بھی ایک اہم انکار ہے، اور یہ روزمرہ ہمارے سامنے آتا ہے. ایمان کا انکار، کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں، نبوت کے مسئلے بھی حل ہو گئے، سب ہو گئے، لیکن یہ بتائیں کہ ایمان لانا کیوں ضروری ہے ان پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ ایک پر نہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ، وہ کہتے ہیں ہم کوئی فرق نہیں کرتے ایمان کے اعتبار سے. تو ایمان لانا بذات خود تقاضا کرتا ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ ایمان لانا ضروری ہے. سمجھیں؟ فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور بالآخر وہ گھاٹا پانے والا ہوگا. فی الآخرت ایک تو ہے مطلب بالآخر، دوسرا ہے مرنے کے بعد جب وہ اٹھے گا اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ ایمان لانا کتنا ضروری تھا اور میں اس کے بغیر نقصان میں رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے دھویا کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھ، الی المرافق، کونیوں تک، اس میں کونیاں شامل ہیں. وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو، یہ تو سب جانتے ہیں کس طرح کرتے ہیں. وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں دھویا کرو ٹخنوں تک. یہاں مسح کے بعد ارجلکم کا ذکر ہے،
اور اس سے پہلے دھونے والوں کا ذکر ہے۔ بعض لوگ جن میں شیعوں میں سے ایک طبقہ شامل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل ارجلکم کی ایک اور قرات ہے ارجلکم، اور ترتیب قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں کا مسح سر کے مسح کی طرح کیا جائے اور پاؤں کا دھونا ضروری نہ ہو۔ یہ ایک مسلک ہے جو عام مسلمان مسلک سے ہٹا ہوا ہے۔ اول تو ایک قرات کہہ دینا کافی نہیں، جو قرات اللہ تعالیٰ نے اختیار فرما لی قرآن کریم میں، اس کے سوا کوئی اور قرات ہے جب تک وہ اس کے تابع ہے ٹھیک ہے، اس سے مخالف ہے تو رد کرنے کے لائق ہے۔ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن میں موجود قرات سے کوئی باہر کی قرات ٹکرائے اور اس کو کھڑا رہنے دیا جائے، اس کو گرا دیا جائے۔ دوسرے اس کی حکمت بڑی واضح ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں وَأَرْجُلَكُم کی زبر بتا رہی ہے کہ یہ دھونے کے تابع آتا ہے، کیونکہ اگر مسح کے تابع ہوتا تو رؤوسکم میں سین پر زیر ہے۔ میں اصطلاح استعمال نہیں کر رہا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے بات کی۔ وَأَرْجُلَكُم نہیں فرمایا، وَأَرْجُلَكُم فرمایا ہے۔ اس میں دراصل حکمت یہ ہے کہ مسح بعض صورتوں میں پاؤں کا بھی جائز ہے، اس لیے پاؤں کو اس لسٹ میں رکھا ہے جو مسح کے بعد آتی ہے۔ وہ کن صورتوں میں جائز ہے؟ اگر ایک دفعہ پاؤں دھونے کے بعد جرابیں پہن لی جائیں آج کل کے زمانے کے لحاظ سے، یا پرانے زمانے کے لحاظ سے موزے پہن لیے جائیں، تو پھر جب تک یہ ایک جو سنت کے مطابق ثابت ہے مدت وہ پوری نہ ہو جائے اس وقت تک مسح جائز ہے۔ اس لیے وہاں رکھنے کی بجائے آگے رکھ کر یہ دوہرا فائدہ اٹھا لیا اس مضمون میں کہ پاؤں دھونے تو ہیں مگر یہ مسح کی ذیل میں بھی آ جاتے ہیں، یہ معنی بنتا ہے۔ کب تک مسح جائز ہے؟ کیوں جی؟ ہیں؟ ایک دن سے کیا مراد ہے؟ ایک نماز کے وقت ضرور وضو کرنا، اگر ایک دفعہ وضو کر لے دن میں پھر تو باقی کی نمازیں کوئی اور؟ ضرور اگر سو جائے انسان تو سو کے اٹھے دوبارہ تو پھر کرنا۔ یہ سارے کہانیاں بنا رہے ہیں آپ لوگ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ 5 نمازیں کب سے شروع ہوتی ہیں؟ وضو ٹوٹنے کے بعد سے۔ پہلے وضو سے اگر آپ 5 نمازیں بھی پڑھ لیں تو جب وہ وضو ٹوٹے گا اس کے بعد 5 نمازوں تک کا مسح ہے، سمجھ گئے؟ اس سے پہلے نہیں۔ اور سفر میں یہ مسح 3 دن تک ممتد ہو جاتا ہے، 3 دن کی نمازیں۔ ویسے تو 5 وقت مسح کرتے کرتے پاؤں ویسے ہی میلے میلے لگنے لگ جاتے ہیں، میکسیمم مدت تک نہیں جانا چاہیے، ضرورت کے تک رہنا چاہیے۔ اور رات کو جرابیں پہن کے کون سوتا ہے؟ کوئی سفر میں ہو تو بعض سو بھی جاتا ہے، اس لیے وہ جو سونے والا مسئلہ ہے تو ویسے ہی بیچ میں حائل نہیں ہوتا، یعنی وہ مسح کے رستے میں حائل ہو جاتا ہے، کیونکہ رات جب سوئیں گے جرابیں اتاریں گے تو پھر دوبارہ وضو کرنا ہی کرنا ہوگا۔ اس لیے 5 کا دائرہ دراصل وہ 24 گھنٹے کے اندر ہی رہتا ہے عملی طور پر، بلکہ بعض 12-14 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں فرمایا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم۔ کہاں گیا؟ اوپر تھا، میں کہیں اور سے شروع کر دیا؟ ہاں ابھی تو کافی اوپر سے تھا، معاف کرنا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا۔ اور اگر تم ایسی حالت میں ہو کہ شرعاً تم پر غسل کرنا واجب ہو تو فَاطَّهِرُوا، تو پھر خوب اچھی طرح پاک صاف ہو جایا کرو۔ صرف وضو تمہاری طہارت کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی غسل کرنا ضروری ہوگا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، ہاں اگر تم مریض ہو
یا अला सफ़रिन सफ़र पर हो, और जा या आए अहदुम मिनकुम तुम में से कोई मिनल गायत फ़ारिग होकर ज़रूरत हवाइज ज़रूरिया से फ़ारिग होकर, और लामस्तुम निसा या औरतों से ताल्लुक़ात कायम कर चुके हो, फलम तजदू मान और पानी ना पाओ, और ऐसी सूरत में तुम्हें पानी मुयस्सर ना हो, फ़तयम्ममू सईदन तय्यबन, तो फिर तुम तयम्मुम कर लिया करो पाक साफ मिट्टी से, फमसहू बेवुजूहिकुम, और अपने चेहरे का तयम्मुम मसा किया करो, व ऐदियकुम मिन्हो, और अपने हाथों का भी उसी मिट्टी से। ये जो इस ज़ैल में गायत वगैरह भी दाखिल फरमा दी है, यानी गुस्ल के मसाइल भी और वज़ू के भी सारे मसाइल इस आयत के ताबे आ जाते हैं। उस वक्त मसा जो है वो सिर्फ चेहरे का और हाथ का ही काफ़ी है, खा वज़ू करने की ज़रूरत हो और पानी ना हो, या गुस्ल की ज़रूरत हो और मरज़ हायल हो, या दूसरी ज़रूरतें चीज़ें हायल हो जाएं, दोनों सूरतों में मसा एक ही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी को चूँकि इसका पता नहीं था, तफसील पता नहीं थी, तो वो मिट्टी पे लौटने लगा नहाने के लिए। तो फिर रसूलुल्लाह ने उनको मना फरमाया कि नहीं, ये तरीक़ नहीं है, मसा मुँह का और हाथों का है, और पहले चेहरा है और फिर हाथ है। जो हम वज़ू में पहले हाथ धोते हैं वो वज़ू की तैयारी का धोना है। असल तरतीब वहाँ भी वही है कि पहले चेहरा धोया करो, फिर कोहनियों तक हाथ धोया करो। इसलिए वो जो इब्तदाई धोना है वो सिर्फ इब्तदाई तौर पर हाथ साफ़ करने के लिए, गीले करने के लिए, ताकि वज़ू अब आसान हो जाए। फिर बाकी तयम्मुम बहरहाल दोनों सूरतों में एक ही है। मा युरीदुल्लाहु लियजअला अलैकुम मिन हरजिन, अल्लाह हरगिज़ ये नहीं चाहता, नहीं पसंद करता कि तुम पर खामखा की दिक्कत तो मुशक्क़त डाले। वलाकिन युरीदु लियुताहिरकुम, हाँ मकसद ये है कि तुम्हें खूब पाक साफ़ करे, तुम्हारी आदतें इतनी साफ़ सुथरी हों, तुम्हारा रहन सहन पाकीज़ा हो जाए, ताकि एक नहायत ही तरक्की याफ्ता इंसान के तौर पर तुम जिंदा रहो, और सेहतमंद इंसान के तौर पर भी। वले युतिम्मा नेमतहु अलैकुम, और ताकि तुम पर अपनी नेमत को तमाम करे, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। अब नेमत के तमाम का यहाँ क्या जिक्र आ गया? क्यों जी? इमाम साहब बोल रहे हैं, कुछ बताएं। रूहानी और जिस्मानी दोनों फ़वाइद मुकम्मल तौर पर हासिल। इस बयान से पहले जितनी बातें थीं वो इकमाल दीन से ताल्लुक़ रखती थी, ठीक है। जहाँ ये फरमाया कि मकसद क्या है, वहाँ तहारत मकसद है, जो बदनी और रूहानी दोनों इस बात के लिए ज़रूरी हैं कि तुम इत्माम नेमत की तरफ हरकत करो। तुम्हें तमाम दर्जे जो बुलंदतर मिलने वाले हैं वो इस पाकीज़गी की वजह से हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये तालीमात दी हैं। और वो सिर्फ बदनी पाकीज़गी नहीं बल्कि रूहानी पाकीज़गी भी है, और उसका आखिरी मकाम इत्माम नेमत है, यानी नबूवत तक फिर तुम तरक्की कर सकते हो। उसे पहले रोक नहीं दिए जाओगे। वही माना है जो मय्युतिल्लाह व रसूला में है, वही माना है जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम का ये मतलब तो नहीं कि सारे के सारे नबी बन जाते हैं जो रास्ते पे चलते हैं। मुराद है नबूवत की तरफ रुख रहता है, और आखिरी मर्तबा जो हासिल कर सकते हैं वो नबूवत का रास्ता है।
नबूवत का दर्जा है। लाल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र बजा लाओ। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हुल्लज़ी वासक़कुम बिही, और याद रखो अल्लाह की उस नेमत को जो तुम पर की। व मीसाक़हुल्लज़ी वासक़कुम बिही, और उस अहद को जो उसने तुमसे मजबूती से बांधा। यहाँ नेमत अल्लाह से मुराद दरअसल पर्सोनिफाइड नेमत यानी अम्बिया मुराद हैं। नबियों की मार्फत अहद लिया जाता है। शरीयत तो हो जाती है नाजिल, लेकिन शरीयत का नज़ूल हो जाने के बाद फिर भी अहद की ज़रूरत रहती है। वो जब किसी नबी पर ईमान लाते हैं और उस नबी के अहद बैत में दाखिल हो जाते हैं, वो अहद है दरअसल जिसकी तरफ इसमें इशारा फरमाया गया है। इस कुल्तुम समयना व अताना, जब तुमने कहा हमने सुना और अतात की। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। इन्नल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर, यकीनन अल्लाह ताला सीने के राज़ों को जानने वाला है। साथ मैंने चीज़ जो बात जो सीनों में है, उस बात को सीनों वाली चीज़ को जानता है, यूँ ये मतलब बनता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान लाए हो। कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, तुम क़व्वामीन बन जाओ अल्लाह की खातिर। अब क़व्वामीन अल्लाह की खातिर क्या होते हैं? अपनी निगरानी करो कि कोई सिर्फ अपने नफ्स की कि कोई खराब काम ना। नहीं, क़व्वाम तो पूरे माहौल का क़व्वाम है। मर्दों के मुतालिक क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? क़व्वामून। तो वो तुम्हें जान के तर्जुमा किया, फिर इसका मतलब है कि मर्दों को तुम अपनी निगरानी करो बस। खबरदार जो हमारी तरफ तवज्जो की। अगर क़व्वाम का ये तर्जुमा करोगी तो वहाँ भी यही करोगी ना फिर, कि मर्दों को अल्लाह ताला ने सिर्फ अपना निगरान बनाया, औरतों की तरफ तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं। क़व्वाम वो होता है जो अपने माहौल की निगरानी करता है, और अपनी निगरानी भी उसमें शामिल है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने, कहाँ गया जी वो, हाँ, कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि, क़व्वाम बनो मगर अल्लाह की खातिर, अपने नफ्स की खातिर नहीं। अगर तुम अपनी नफसानी अगराज की खातिर लोगों पर हुकूमत करने की ख्वाहिश करो, उनके मामलात में दखल दो, उनको डिसिप्लिन करो कि जी बस मैं चाहता हूँ इसलिए, तो वो यहाँ मुराद नहीं है। वो तुम्हारा अपना एक ज़ाती फ़ेल है। खुदा तुमसे ये नहीं चाहता। खुदा ये चाहता है कि जो भी तुम निगरानी करो महज अल्लाह की खातिर करो। शुहदा बिल क़िस्त, इंसाफ पर गवाह बनते हुए, इंसाफ की गवाही देते हुए या इंसाफ पर गवाह बनते हुए। क़िस्त एब्सोल्यूट जस्टिस को कहते हैं, और इंसाफ जिसमें कोई झोल ना हो, कोई मैलान ना पाया जाता हो कि इसके लिए इंसाफ और है, उसके लिए इंसाफ और है। वला यजर, और इसकी तारीफ फिर खुद फरमा दी किस किस्म के क़व्वाम चाहिए। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी भी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे। यजरिमन्नकुम, आमादा न करे। अला अल्ला तादिलू, कि तुम इंसाफ का दामन हाथ से छोड़ दो, कि तुम इंसाफ न करो। इंसाफ वो जो दुश्मनी में हो, असल उस वक्त इंसाफ पहचाना जाता है जो दुश्मन के हक़ में भी उसी तरह यकसां हो जैसा अपने के हक़ में किया जाता है। एदिलू हो अक़रबु लित्तक़वा, हर सूरत में इंसाफ से काम लो, क्योंकि यही करीन तक़वा है। अगर इंसाफ से काम लोगे हर सूरत में तो तक़वा के करीब तर रहोगे, वरना दूर हट जाओगे।
वत्तकुल्लाह, और यहाँ तकवा से, यहाँ अल्लाह से डरने का माना ज़्यादा नुमाया है। इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो और अल्लाह से डरते रहो। अगर तुमने तकवा इख्तियार ना किया तो उसकी सज़ा के नीचे भी आ सकते हो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, यकीनन अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो उससे बाखबर है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है उन लोगों से जो ईमान लाए और नेक अमाल बजा लाए। लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए मग़फ़िरत है, बख्शिश का सलूक है और बहुत बड़ा अजर है। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू, और वो लोग जिन्होंने इनकार किया और झुटला दिया बे आयातना, हमारी आयात को। उलाइका अस्हाबुल जहीम, यही वो लोग हैं जो दोज़ख वाले हैं यानी जहन्नमी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान लाए हो, उज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, तुम अल्लाह की नेमत को अपने ऊपर याद करो। इज़ हम्मा कौमुन अन यबसुतू इलैकुम, जबकि कौम ने इरादा कर लिया था कि वो तुम में शिगाफ डाल दें। या तुम पर हमला कर बैठे। क्यों जी? यबसुतू इलैकुम का क्या मतलब बनेगा? पकड़ कर दें, ऐप डाल दें या हमला कर दें। फैलाने के मतलब क्या? फैलाने के मतलब, हाँ वही, इसलिए शिगाफ डालें तुम्हें मुतफर्रक कर दें, ये मतलब है। तुम्हें मुतफर्रक कर दें, या मेरा ख्याल है हमला करने के मानों में भी आता है बसत। क्यों? दस दराजी करना, यानी अपना हाथ तुम्हारी तरफ लंबा करें। असल तो बसत का मतलब लंबा करना होता है ना, फैलाना या लंबा करना। उर्दू में हम लंबा करना कहते हैं, अरबी में फैलाना। तो यबसुतु इलैकुम नहीं, अलैकुम है। इलैकुम है। अच्छा ठहरें, बढ़ते हैं। कहाँ गया ये? हाँ जी, अन यबसुतु इलैकुम ऐदियहुम। अच्छा, ऐदियहुम तो साथ ही, उसको तो पढ़ते ही बात वाज़ेह हो जानी थी कि तुम पर दस्त दराजी करें। ये लफ्ज़ी तर्जुमा बनेगा कि वो तुम पर दस्त दराजी करें। फ़कफ़्फ़ ऐदियहुम अन्कुम, तो अल्लाह ने तुमसे उनके हाथ रोक दिए। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, और अल्लाह ही पर मोमिन तवक्कुल किया करते हैं। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईला, और यकीनन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से भी उनका मिसाक़ लिया था। हर कौम का मिसाक़ अलग अलग है, किसी का ज़्यादा वसी, किसी का निस्बतन कम। एक मिसाक़ बनी इसराइल से भी लिया गया था। वो बासना मिनहुम उसने अशरा नक़ीबा, और उनमें हमने 12 सरदार मुक़र्रर किए थे। वक़ाल अल्लाहु इन्नी माअकुम, और अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनमें जो 12 सरदार थे, अगरचे नबी नहीं थे, फिर भी अल्लाह ताला ने उनको अपनी मायत का यकीन दिलाया। लइन अक़मतुमुस्सलाता, यानी उनको या उनके साथ सब कौम को मिलाकर। शर्त यह है, 12 सरदारों और उनके मुत्तबईन समेत सब को अपनी मायत का यकीन दिलाया, इस शर्त के साथ कि नमाज को कायम करो। अगर तुम नमाज को कायम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह आतैतुमुज़ ज़काता, और अगर तुम ज़कात दोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह आमनतुम बिरुसली, और जो भी मेरे रसूल आएँ उन पर ईमान लाओगे तो फिर मैं साथ रहूँगा। महज नमाजें और ज़कात की अदायगी काफ़ी नहीं है। जब भी खुदा की तरफ से कोई आता है उस पर ईमान लाना फिर फ़र्ज़ हो जाता है, और फिर अल्लाह की मायत दोबारा अता होती है। और सिर्फ ईमान ही न लाओ, अज़रतुमूहुम, उनकी हर तरह से मदद करो, उनके फैलने में,
उनके दावे की कबूलियत में, और माली कुर्बानी भी करो। अक़रज़्तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह को कर्ज़ हसना दो। ये ज़कात के बाद, नबियों के आने के बाद दोबारा माली कुर्बानी का जिक्र फरमाया है, इसलिए कि जब अम्बिया आते हैं तो उस वक्त खुसूसियत से ज़कात के अलावा भी कुर्बानी करनी पड़ती है, और इसका नाम कर्ज़ हसना रखा है अल्लाह ताला ने। मुख्तलिफ अपीलें हैं, मुख्तलिफ काम पढ़ते रहते हैं, और ये गैर मामूली जो एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं माली कुर्बानी की, ये उससे पहले नहीं होती। जब खुदा का कोई नबी आता है तो लाजिमन इसके साथ बड़े ज़ोर से ये शुरू हो जाती हैं। अब देखें, अहमदिया जमात इसमें मुमताज़ है, बल्कि मुनफरिद है। किसी और जगह इस किस्म की माली तहरीकात पर किसी जमात की बिना नहीं है, सिर्फ जमात अहमदिया पर है। बाकियों की मांगने पर है। ऑयल रिच हुकूमतें हों या दूसरी हुकूमतें हों, उनसे पैसे मांग कर अपने काम चलाती हैं, लेकिन जमात अहमदिया है कि वो कर्ज़ हसना देकर अल्लाह को अपना काम चलाती है। अगर ऐसा करोगे, लउकफ्फिरन्ना अन्कुम सय्यातिकुम, मैं ज़रूर तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर दूंगा। लउदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, और मैं तुम्हें ज़रूर दाखिल करूंगा ऐसी जन्नतों में जो उनके दामन में बहती, ऐसी जन्नतों में जिनके दामन में नहरें बहती होंगी। फमन कफरा, बस जो कोई भी कुफर करेगा बाद ज़ालिका, इसके बाद, मिनकुम, तुम में से, फ़क़द ज़ल्ला सवा सबील, तो वो मुतवाज़िन रस्ते से गुमराह हो गया, सीधी राह से हट गया। सवा कहते हैं जो मुतवाज़िन हो, यानी बीच की राह से हट गया। मेरी बात ख़त्म हो गया? अच्छा जी, हम निशान डाल देंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये हरम की हदूद में शिकार, तो अब वो निकलवाया है हमने, कतई तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से साबित है कि सवाए मूज़ी जानवरों के, बिच्छू, चूहा, चील, कौवा, बौला कुत्ता वगैरह, हरम के दायरे के अंदर किसी साल के किसी हिस्से में भी शिकार जायज़ नहीं। और ये जो दायरा है, इसकी वो जो कितने मील शिमाल में है? 6 मील। हाँ, मक्का और इसके इर्द गिर्द का इलाका हरम कहलाता है। हरम की हदूद मुख्तलिफ अतराफ से मुख्तलिफ हैं। एक तरफ से मक्का से करीबन 3 मील दूर, दूसरी तरफ से 7 मील, तीसरी तरफ से 9 मील बजानिब जद्दा हरम की हदें हैं। शिमाल में तो 6 मील नहीं है, नीचे अच्छा एक और भी है। मक्का की शिमाली जानिब तक 6 किलोमीटर, 6 मील नहीं है, 6 किलोमीटर है, तकरीबन 3.25 मील। और मक्का की जुनूबी जानिब 12 किलोमीटर, जो 7 मील के लगभग, कुछ ज़्यादा। मक्का की मशरक़ी जानिब 16 किलोमीटर, जो 10 मील के लगभग है। और मक्का की मगरबी जानिब 18 किलोमीटर है, जो 11 से कुछ 10.5 के करीब बनता है। जी, अस्सलाम वालेकुम।